بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا بڑا فضل و کرم ہوا کہ آخر کار وفاق المدارس العربیہ کے ناظم اعلیٰ آیت الخیر خیر المدارس کے محتمم حضرت مولانا خیر محمد جالندری کے جانشین حضرت قاری حنیف جالندری صاحب ادام اللہ فیضہم نے دجل، دھوکے اور تلبیس سے لی گئی اپنی تحریر تقریض سے اعلان برات فرما دیا، اور انہوں نے کہا کہ آئندہ مطالعہ قرآن حکیم نامی اس نصاب پر کسی قسم کی کوئی میری تقریض یا تحریر شائع نہ کی جائے، اور اگر ماضی میں کوئی تحریر ہے یا تقریض ہے یا کوئی رائے ہے، کوئی تجویز ہے، تو اس ضمن میں اس کو ہرگز اور قطعاً بنیاد نہ بنایا جائے۔ اس سے پہلے حضرت شیخ الاسلام ادام اللہ فیضہم نے واضح طور پر بتایا کہ مجھ سے جو تحریر لی گئی تھی وہ بالکل ابتدائی بچوں کے ترجمے کا ایک خاکہ تھا، اور اس قدر بچکانہ لیول کا تھا کہ اس میں اسکیچز بنے ہوئے تھے بچوں کو سمجھانے کے لیے۔ اور حضرت مولانا منظور مینگل صاحب نے بھی اس سے اعلان برات کر دیا۔ اور یہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں، بڑی بڑی شخصیات ہیں، جامعہ صدیقیہ جو مولانا منظور مینگل صاحب کا ادارہ ہے، وہاں بھی ایک بہت بڑا دارالفتہ ہے۔ خیر المدارس میں بھی بہت بڑا، بہت پرانا، بہت قدیم دارالفتہ ہے۔ دارالعلوم کراچی کا تو ساری دنیا کو معلوم ہے کیسا عالمی لیول کا دارالفتہ ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دنیا بھر کے جو اسلامی علوم اور فقہ سے متعلق مجمع ہیں، بحوث ہیں، فقہ ہیں، اکیڈمیز ہیں، اکثر کے رکن ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے، بعض مسائل میں پرائز بانڈ کا ایک مسئلہ تھا اور اس میں کئی ملکوں کے لوگ جمع تھے۔ حضرت شیخ الاسلام جب جس سیشن میں اس میں شریک ہوئے تو تمام چیزوں کا نچوڑ 2-3 لائنوں میں لکھ کر دے دیا، اور سب کا اس پر اتفاق اور اجماع ہو گیا کہ پرائز بانڈ جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اس کے انعامات اور جو اس کے رقوم۔ تو وہاں جن کے اربوں کھربوں اس انڈسٹری میں لگے ہوئے ہیں وہ پریشان ہوئے کہ یہ کیا شخصیت ہے کہ سارے ملکوں کے لوگ جمع ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے یہ ایک آدمی ہے جس کی چند سطریں وہ ایسی ہیں کہ سب پر بھاری ہیں۔ تو حضرت شیخ الاسلام کی تو 2 سطریں بھی وہ ہزاروں صفحات پر بھاری ہیں، کجا یہ کہ انہوں نے 8 صفحات کا پورا خط اعلان برات وہ سب شائع کر دیا۔ اور یہ ایک دن ہونا تھا۔ ہم پہلے دن سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ یہ دھوکہ کیا گیا ہے۔ دیکھیے، قرآن کریم کا ترجمہ یہ مسلمانوں کی کتاب ہے، تو جو قرآن کریم کو لاریب کتاب مانتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، جو قرآن کریم کو نقل کرنے والی جماعت کو وہ مانتے ہیں جو قرآن نے خود بتایا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المؤمنون حقا، كتب اللہ فی قلوبهم الایمان وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم۔ جو یہ سب مانتے ہیں وہ قرآن کریم کا ترجمہ کریں گے۔ تو امت مسلمہ جو امت بنتی ہے، مسلمان بنتا ہے، اس کی بنیاد ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین وما النصر الا من عند اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ جو ان بنیادوں پر اکٹھا ہوگا وہ امت کا حصہ ہے، جو قرآن پر، نماز پر، اذان پر، زکوٰۃ پر، صحابہ کرام پر، امہات المومنین پر، قرآن کی آیات پر، قرآن تراجم پر، صحاح ستہ پر، نبی کی تمام احادیث پر جو متفق نہیں ہے تو وہ ترجمے میں کیسے اکٹھا ہو؟ آپ قادیانیوں کو کیوں نہیں ملاتے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ منکرین ختم نبوت ہیں، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو معصوم مانے، معصوم عن الخطا، منصوص من اللہ مانے، مفترض الطاعہ مانے، یہ کہے کہ اس پر وحی اترتی ہے، اسے حرام اور حلال کا اختیار ہے، تو آپ بتائیے اس کا امت سے کیا تعلق ہے؟
اسے کیا حق ہے کہ وہ قرآن کریم کو ترجمہ کرے؟ اس کے جو عقائد ہیں وہ ترجمے میں وہی ڈالے گا۔ یہ پنجاب بک ڈپو نے یہ مطالعہ قرآن حکیم کے نصاب میں آنے کے بعد بچوں کی رہنمائی کے لیے تعلیم قرآن مجید کے نام سے چھاپا ہے، اور اس پر مزے کی بات لکھا ہوا ہے قومی نصاب کونسل NCC، وفاقی وزارت تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت حکومت پاکستان اور اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان۔ وہاں تو اگر کچھ ہوا بھی ہے تو مطالعہ قرآن حکیم نامی نصاب جو تنظیم اسلامی کا سربراہ شجاع الدین شیخو ہے، تو وہ والے اس پر میٹنگز ہوئیں جو بھی ہوئیں۔ یہ کہاں سے آ گیا یہ تعلیم قرآن مجید؟ تاکہ نمائندہ علماء اتحاد تنظیمات مدارس کے نمائندہ علماء کرام سے منظور شدہ، اور اس کے بعد اس کتاب میں یہ مجمع البیان کے حوالے ہیں، اور اس میں لکھا ہے کہ فلاں آیت بنو امیہ کے ایک شخص کی مذمت میں نازل ہوئی، اور پھر سوال کیا گیا بتائیے یہ کس کی مذمت میں یہ صورت نازل ہوئی؟ تفسیر البرہان کا حوالہ ہے، اس میں 48 کے قریب حوالے ہیں، اور 48 کے 48 نہ دیوبندیوں کے ہیں، نہ بریلویوں کے ہیں، نہ اہل حدیثوں کے ہیں، تمام حوالہ جات کسی اور کے ہیں۔ تفسیر البرہان ہے، ثواب الاعمال ایک کتاب ہے، مجمع الزوائد ہے، اور کہیں کچھ نہیں لکھا کہ یہ مجمع البیان ہے کہ یہ کس کا ہے، کس کی کتاب ہے۔ بس اتنا ہے کہ تعلیم قرآن کریم ہے، اور اس میں حوالہ جات ہیں اور فضائل لکھے ہوئے ہیں جو صحاح ستہ میں موجود نہیں ہے، جو کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ ہاں وہ انہی میں ہے، تفسیر البرہان میں، مجمع البیان میں، ثواب الاعمال میں 48 حوالے ہیں، 48 کے 48 نہ اہل حدیثوں کے ہیں، نہ اہل سنت کے ہیں، نہ دیوبندیوں کے ہیں، نہ بریلویوں کے، اور اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ اتحاد مدارس تنظیمات دین۔ یہ پورا ایک پیکج لے کر آیا شجاع الدین شیخ اور تنظیم اسلامی، اور یہ ان سب نے مل کر وہ کام شروع کیا جو مستقل انڈے بچے دے رہا ہے۔ تو علماء جن کے ہاں دارالفتاء ہیں، جن کے ہاں علماء ہیں، مدرسین ہیں، سب کو بٹھایا گیا، اس پر مشورے ہوئے، ایک ایک کتاب اٹھائی گئی، اس کا باریک بینی سے مطالعہ کیا گیا، تجزیہ کیا گیا، آپس میں مشورے ہوئے، اور اس کو پھر تمام پروسیس سے گزار کر اس پر فتاوی جاری کیے جا رہے ہیں۔ اب تک آپ کو معلوم ہے 35 سے زیادہ بڑے بڑے دارالفتاؤں کے فتاوی آ چکے ہیں، جن میں سے ایک فتویٰ ایسا ہے جو 7 دارالفتاؤں نے اکٹھا دیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آ چکا ہے۔ اس کے باوجود کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ وہ لوگ جو علماء نہیں ہیں، میں کہنا نہیں چاہتا، میں کیا کہوں، مطلب ایک شخص مفسر قرآن بنا ہوا ہے، شجاع الدین شیخ، حافظ شاہ نواز اوان اس پورے پروگرام کا ڈائریکٹر بنا ہوا ہے، یہ دونوں حضرات آ جائیں میرے ساتھ بیٹھ جائیں، عربی میں گفتگو کر لیتے ہیں۔ چیلنج کرتا ہوں، میں کوئی بڑا نہیں، مطلب کوئی علمی تعلیمی تفسیری بات نہیں، قرآن کریم عربی میں ہے، یہ دونوں حضرات آ کے بیٹھ کے میرے ساتھ عربی میں، کسی اور کے ساتھ نہیں، میں اپنے اساتذہ کی بات نہیں کر رہا، ٹوٹی پھوٹی عربی جو مجھے آتی ہے یہ میرے ساتھ بیٹھ کر عربی میں گفتگو کر لیں، جو زبان آپ کو نہیں آتی، اور پھر وہ قرآن کریم ہے، اس کے لیے آپ کو 70 قسم کے علوم چاہیے، آپ اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، آپ اس کی تفسیر کر رہے ہیں، آپ اس کا نصاب بنا رہے ہیں۔ بچوں کا نصاب تو بڑوں کے نصاب سے زیادہ نازک ہوتا ہے۔ کون ہیں آپ؟ اور پھر آپ اس میں جس کے چاہے حوالے ڈال دیں، جس کی چاہے روایات ڈال دیں۔ ہے کائنات میں کسی کے پاس اس کا جواب کہ بچوں کو تعلیم قرآن کے نام سے ایک ایسی چیز دی جا رہی ہے پاکستان میں جس میں نہ دیوبندیوں کی کوئی چیز ہے، نہ اہل حدیثوں کی ہے، نہ بریلویوں کی ہے، نہ پورے اہل سنت کی ہے، کسی کی بھی نہیں ہے۔ 48 حوالے ہیں، 48 کے 48 کچھ اور ہیں، کہیں اور سے آئے۔ کیا پڑھا رہے ہیں آپ بچوں کو؟ کیا نظام دے رہے ہیں؟ آپ کہاں لے جا کے کھڑا کر رہے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کل یہ بچے اٹھیں اور اٹھ کے اپنی بہنوں کے رشتے کریں ان لوگوں سے جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں؟ ہماری بیٹیاں ان گھروں میں جائیں جہاں قرآن کو محرف کتاب کہا جاتا ہے، جہاں امی عائشہ کا نام لے کر نعوذ باللہ لعنتیں کی جاتی ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے اس کی نزاکت کو سمجھو۔ عالموں کے، مولویوں کے چند ہزار کی نوکری کے لیے، چند لاکھ روپے کے، اب ملت پبلیکیشنر آ گیا، وہ اس کو کمرشل بنیادوں پہ چھاپ رہا ہے۔ ایک کنٹام نام کا، کنٹاپ
وہ پبلشر آ گیا, وہ اسکولوں میں جا کے اس کو قیمتاً دے رہے, مطلب جو متفق کا ترجمہ تو آپ دیکھ چکے ہو, پورا اکٹھا کر کے چھاپ دیا انہوں نے, اس کے اندر یہ تمام حوالہ جات بھی موجود ہے, تمام کے تمام مواد بھی اس کے اندر. ہم خام خواہ نہیں رو رہے ہیں, اللہ کا واسطہ ہے بات کو سمجھو. اچھا, حضرت شیخ الاسلام کے اعلان برات, منظور مینگل صاحب کے اعلان برات, قاری حنیف جالندھری صاحب کے اعلان برات کے بعد بھی اگر اب بھی کوئی کہتا نہیں معاملہ ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لکھنے والے وہ کہتے ہیں یہ مولوی لوگوں تک قرآن نہیں پہنچنے دینا چاہتے, ان کا ترجمہ پہنچنے دیں جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں, جو امہات المومنین کو نعوذ باللہ گالیاں دیتے ہیں, زانیہ کہتے ہیں, جو نماز بدل دیں, جو قرآن بدل دیں, جو اذان بدل دیں, جو کلمہ بدل دیں, جو نمازیں بدل دیں, جو روزوں کا وقت بدل دیں, ان کا ترجمہ اپنی نسلوں کو پڑھانے دیں. وہ تباہیاں, وہ لوگ جنہوں نے شام میں قتل عام کیا, یمن میں کیا, عراق میں آج تک ہو رہا ہے, پاکستان جن کی دہشت گردی, ابھی جنہوں نے اس کردو میں فوجی جوانوں کو جلایا, مطلب حضرت شیخ الاسلام کو سمجھ نہیں آ رہی, قاری حنیف جالندھری صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی, مولانا منظور مینگل کو سمجھ نہیں آ رہی, مولانا ضیاء الرحمن صاحب جن کی تقریر تھی وہ اعلان برات کر چکے ہیں, اشرف المدارس حکیم مظہر صاحب کی اس پر تقریر تھی, 30 صفحات کا فتویٰ مدلل وہاں سے آ چکا ہے, ساؤتھ افریقہ کے علماء کا آ چکا ہے, ڈھابیل والوں کا آ چکا ہے, دارالعلوم دیوبند کا آ چکا ہے, دارالعلوم زکریا ساؤتھ افریقہ کا آ چکا ہے. اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ اب بھی سمجھتے ہیں کہ ہم اسے مدارس کے نصاب میں شامل کرا دیں گے, یہ اب بھی لوگوں کو کہتے پھرتے نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم رابطے میں ہیں, ہم کروا لیں گے. ہم اپنا تن, من, دھن, اولاد, آبرو, جان, مال, خدا کی قسم سب کچھ قربان کر دیں گے. ہم آخری سانس تک پیچھے ہیں, ہم پیچھا کریں گے, نہیں چھوڑیں گے. چند ہزار کی خاطر ایمان بیچ رہے ہو, چند لاکھ کی خاطر پبلشروں ایمان بیچ رہے ہو, نئی نسلوں کے ایمان اور عقیدے خراب کر رہے ہو, ملک میں فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکا رہے ہو, آگ لگانا چاہتے ہو تاکہ یہ نئی نسل آئندہ دست تو کرے ہو جائے ایک دوسرے کے. قرآن پڑھا کر ان کو قرآن کی تحریف والی, یہ الکافی میں نہیں لکھا کہ قرآن نعوذ باللہ محرف کتاب ہے, نہیں لکھا, اس میں کافی میں لکھا ہے, نوری تبریسی کی کتابوں میں لکھا ہے, جس کی کتابوں کے حوالے مطالعہ قرآن کریم میں دیے, پھر بار بار اٹھ کے ہم نے نکال دیا, ہم نے, میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں یہ اصل بات پر نہیں آئیں گے, مر جائیں گے, زہر پی لیں گے, اصل بات پر. اصل بات یہ ہے کہ آپ کسی منکر ختم نبوت کو, آپ قرآن کے محرف کہنے والوں کو, آپ صحابہ کو گالیاں دینے والوں کو, امہات المومنین پر نعوذ باللہ زنا کی تہمت دھرنے والوں کو امت کا حصہ بنا کر ترجمے میں ساتھ نہیں ملا سکتے. آپ نے ان کو امت کا حصہ بنایا, ترجمہ میں ہم نے نکال دیا. یہ کوئی بات ہے جی, تقریریں نکال دی, یہ چھپا ہوا, یہ انڈے بچے دے رہا ہے, ملت پبلیکیشنر کھڑا ہو گیا, کنٹاپ والے نئے میدان میں آ گیا, متفقہ بنا کے پورا چھاپ دیا, یہ سب کچھ چل رہا ہے. ایک کمپنی پر نام آیا, اس کا نام ٹھیک کرنے کے لیے وہاں سے نکال دیا, اس کے نیچے دوسری کمپنی ٹیکس چوری کے لیے بنا دی, تیسری بنا دی, چوتھی بنا دی, پانچویں بنا دی, وہ لگے ہوئے اپنا زہر پھیلانے میں. یہ پورا ایک جتھا ہے, گروہ ہے یہ. آج تک انہوں نے اس پہ معذرت کی کہ ہم سے غلطی ہو گئی, ہم نے غلط کام کیا, ہم نے غلط لوگوں کو ملایا, ہم نے غلط حوالہ جات دیے, ہم نے غلط مواد اس کے اندر ڈالا. ایک نہیں, دو نہیں, چار نہیں, 10 نہیں, 20 نہیں, 50 نہیں, 100 نہیں, 200 حوالے ہیں ہمارے پاس, صحابی کی تعریف تک بدل دی اس کے اندر. دارالفتہ ایسے ہی فتویٰ دے رہے ہیں. کب تک قوم کو گمراہ کرو گے؟ کچھ شرم حیا نہیں ہے, خدا کا خوف نہیں ہے, مرنا نہیں ہے. شجاع الدین شیخ, اور مجھے حیرت ہے تنظیم اسلامی پر, مطلب جو قرآن کی دعوت کے نام پر اٹھے, وہ چھتری بنے ہوئے قرآن کو محرف کتاب کہنے والوں کی. قرآن تو صحابہ کے بغیر نامکمل ہے, قرآن میں تو صحابہ ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں. قرآن کی تو 1100 سے زیادہ آیات صحابہ کی مدح میں رتب اللسان, اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی. تم ان کو گالیاں دینے والوں کی چھتری بن رہے ہو. کہاں ہیں وہ لوگ؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر میں غلطی کروں, کھڑا ہونا کہ ہم تلوار کی دھار سے سیدھا کر دیں گے. حضرت معاویہ نے تیسرے جمعے میں کھڑا ہوا, آپ نے فرمایا الحمدللہ لوگ موجود ہیں. کوئی نہیں ہے تنظیم اسلامی میں جو اٹھ کے پوچھے کہ یہ شجاع الدین شیخ اور اس کا ٹولہ کیا کر رہا ہے.
کوئی نہیں ہے جو اٹھ کے کہے کہ تم کیسے چھتری بن رہے ہو منکرین قرآن کی، قرآن کو محرف کہنے والوں کی، صحابہ کو گالیاں دینے والوں کی، اور یہ تم نے کیسا نصاب لانچ کیا، پوری دنیا سے پھٹکار برس رہی ہے، بڑے بڑے علماء۔ اب بھی اگر کوئی اس کو ساتھ بٹھائے، شرم آنی چاہیے اس کو۔ کتنے طریقے سے یہ علماء میں گھسا، ان کے ساتھ آ کے پہلی صف میں بیٹھتا تھا، تصویریں بناتا تھا، اور وہیں بیٹھ کے علماء پر تنقید کرتا تھا، وہی تبرہ پڑتا تھا علماء پر، علماء کو یہ کرنا چاہیے، فلاں کو یہ کرنا چاہیے۔ اگر علماء کی طرف سے یہ بات آ جائے، جیسے یہ ٹھیکیدار ہے دین کا، اس سے زیادہ پتہ کسی کو نہیں ہے۔ علماء کی صفوں میں بیٹھ کے علماء کے منہ پر بدتمیزیاں کرتا تھا یہ شخص۔ علم کی الف بے نہیں آتی، میں چیلنج کرتا ہوں، آئے میرے ساتھ بیٹھے، عربی میں گفتگو کرے، مفسر قرآن ہے نا یہ، آ جائے، شاہ نواز آوان آ جائے، ان کے لوگ آئیں بیٹھے، ہم بات کرتے ہیں صرف کیا ہے، نحو کیا ہے، بدی کیا ہے، معانی کیا ہے، اصول تفسیر کیا ہے، تفسیر کیا ہے، حدیث کیا ہے، اصول حدیث کیا ہے۔ تمہیں چھو کے نہیں گزرے یہ علوم۔ تحسیر عربی کا معلم یا پتہ نہیں انشاء اس طرح کا کورس کرایا جاتا، وہ پڑھایا جاتا ہے 1 سال کو، اور پھر مفسر قرآن بن جاتے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کی کیسٹیں سن کر، اور جب دیکھو ایرانی انقلاب کی اس میں رتب اللسان ظاہر ہے، جن کی بھی ٹیم انہی کا کرو گے تم، پاکستان مخالفوں کی، پاکستان پر حملہ کرنے والوں کی، فوجی جوانوں کو زندہ جلانے والوں کی، قوم میں فرقہ واریت بھرنے والوں کی۔ اتنی بانچ نہیں ہوئی ابھی امت کہ تم کچھ بھی کر دو گے، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، تمہارے گریبانوں تک کسی کے ہاتھ نہیں پہنچیں گے۔ دارالافتاء موجود ہے، مدارس موجود ہے، علماء موجود ہے، ہمارے سروں کے تار موجود، تاج موجود ہے، اور ہماری دستار کے تار موجود ہیں۔ پورے غور و فکر کے بعد، سب کچھ دیکھنے کے بعد، ایک کے بعد ایک فتویٰ آ رہا ہے، اور یہ طوفان بلاخیز نہیں رکے گا، اللہ کی قسم نہیں رکے گا۔ میں نے کہا 1 نہیں ہے، 2 نہیں ہے، 4 نہیں ہے، 6 نہیں ہے، 8 نہیں ہے، 10 نہیں ہے، 50 نہیں ہے، 100 نہیں ہے۔ اور خدا را علماء اتنا تو کر سکتے ہو، ایک استفتاء لکھو، اپنے علاقے کی دارالافتاء میں جمع کرا دو، نہیں تو ہم سے رابطہ کرو، ہم دے دیتے ہیں استفتاء، جمع کراؤ۔ ہر علاقے، ہر دارالافتاء سے فتویٰ لو، ہر دارالافتاء خود اپنے طلباء سے سوال نامہ تیار کرے کہ کیا کسی ایسے گروہ کو جو قرآن کریم کی تحریف کا عقیدہ رکھتا ہو، ساتھ ملا کر قرآن کریم کا کوئی متفقہ یا مشترکہ ترجمہ کرنا جائز ہے؟ کیا ایسے ترجمے کو بچوں کا نصاب بنانا جائز ہے؟ 1 نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، 6 نہیں، 7 جلدوں میں بنایا، 6ٹھی سے لے کر 12ویں جماعت تک بنایا، 7 سال۔ اور پڑھانے والے کون؟ ہمارے ہاں تو غیر مسلم بھی اسلامیات پڑھاتے ہیں، جی ہاں۔ کیا تباہی پھیلتی معاشرے میں۔ اللہ کا شکر ہے علماء نے اس کو بھانپا، اس کا سدباب کیا۔ علماء اس میں اپنا حصہ ملائیں، اس کے خلاف فتوے دیں، ہر دارالافتاء اس کے خلاف فتویٰ جاری کرے، امام اس کے خلاف تقریریں کریں، اور جہاں جہاں تنظیم اسلامی سٹال لگاتی ہے، یہ جتنی جو ہے نا وی آئی پی قسم کی انہوں نے بنا رکھی ہیں، اور لوگوں کو مساجد سے دور کر کے اور تراویح سے دور کر کے اور جماعتوں سے اپنے یہاں الگ لے جاتے ہیں، اور پھر وہاں بیعت کے فارم رکھے ہوتے ہیں۔ یہ ڈھکوسلا ہے ان کا، کاروبار ہے، بزنس ہے ان کا۔ یہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایک جماعت میں بیڑا غرق کر دیا اٹھا کے اس کا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کوئی اور جماعت ہوتی خدا کی قسم بھونچال آ جاتا، کوئی اس سب جماعت کا بیڑا غرق کر دیا اس آدمی نے، کوئی اس سے نہیں پوچھ رہا، کوئی بات نہیں کر رہا۔ کیا تنظیم اسلامی ان لوگوں کا نام ہے؟ ان کے سٹال روکیں، ان کے یہ مساجد کے سامنے اجتماعات روکیں، یہ کھڑے ہو کے جو سلام کرتے ہیں وہ روکیں، جو کتابیں تقسیم کرتے ہیں وہ روکیں، لوگوں کو بٹھائیں، ان کی داڑھیوں کو ہاتھ لگائیں، ان کو لجاجت سے سمجھائیں کہ شجاع الدین شیخ اور اس کا پورا ٹولہ مل کر یہ منکرین قرآن اور گستاخان صحابہ کی بی ٹیم کا کردار ادا کر رہے ہیں، آگ لگا رہے ہیں ملک میں، فرقہ واریت کے بیج بو رہے ہیں، نئی نسل کے ایمان اور عقیدے پر ڈکیتیاں کر رہے ہیں۔ اور جن اسکولوں میں اسلامیات کے ٹیچر موجود ہیں، علماء موجود ہیں، حفاظ اور قرآن موجود ہیں، خدا کا واسطہ ہے روکو اس مطالعہ قرآن حکیم نامی تباہی اور زلزلے اور ایمان کی ڈکیتی کو روکو، اس کو روکو۔ یہ پنجاب بک ڈپو نے چھاپ دیا ہے، اس میں 48 حوالے، 48 کے 48 اہل سنت کے نہیں ہیں، دیوبندیوں کے نہیں ہیں، بریلویوں کے نہیں ہیں، اہل حدیثوں کے نہیں ہیں، سیاہ ستہ کے نہیں ہیں، کسی اسلامی مسلمان جن کتابوں کو مانتے نہیں ہیں ان کے، کن کے ہیں؟ الکافی، مستدرک الوسائل، نوری تبریسی کی کتابیں جن میں قرآن کو محرف لکھا ہے، صحابہ کو گالیاں دی گئی ہیں، ان کے حوالے دے کر، ان لوگوں کو ساتھ ملا کر اس سے اعلان برات کرنا پڑے گا۔ جان نہیں چھوٹے گی، نہیں چھوٹے گی۔
ہماری جان جائے گی، ہمارے علاوہ اور 70,000 ہیں، وہ اٹھ کے کھڑے ہوں گے، نئی نسلیں اٹھ کے کھڑی ہوں گی۔ ہم ادارے رکھتے ہیں، ہم مدرسے رکھتے ہیں، ہم جامعات رکھتے ہیں، ہم دارالفتہ رکھتے ہیں، ہم علوم رکھتے ہیں، ہم مخلصین رکھتے ہیں، ہم رونے والے رکھتے ہیں، ہم ذکر کرنے والے رکھتے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے والے رکھتے ہیں، ہم راتوں کو تہجد میں اٹھ کے رونے والے رکھتے ہیں۔ تم ہمارے بچوں، ہماری نسلوں کا ایمان اور عقیدہ نہیں لے جا سکتے، اللہ کی قسم ہم تمہیں نہیں لے جانے دیں گے۔ تم نے مذاق سمجھا ہے؟ یہاں دینے والوں نے 12,000 سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، جانے دی ہیں۔ یہاں وہ مرد قلندر تھا جو کہا کرتا تھا امی امی، میری عائشہ امی، اے اللہ میری آواز میری ماں تک پہنچا دے۔ لوگ تڑپے ہیں، روئے ہیں، گولیاں کھائی ہیں، جانے دی ہیں لوگوں نے۔ یہ ایرانی مجوسی انقلاب کی ذریت اور ان کے صحابہ کو گالیاں دینے والے یہ افکار نہیں پھیلنے دیں گے اس ملک میں انشاءاللہ۔ صد سکندری بن کے کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ اہل ہی نہیں ہے نا، نا اہل لوگ ہیں، نا اہل لوگ اٹھ کر جب ترجمے کریں گے، علماء کو بائی پاس کریں گے، پھر جھوٹ سے ہی حضرت شیخ الاسلام نے لکھا نا کہ اس میں جھوٹ ہے، تلبیس ہے، دھوکہ ہے، دجل ہے اس میں، کہ اس طرح ہم سے انہوں نے تقریضیں لی ہیں۔ پھٹکار برس رہی ہے شجاع الدین شیخ پر اور اس کے پورے ٹولے پر۔ اب بھی جو لوگ اس کے ساتھ کھڑے اور مال خرچ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو کبھی برکت نہ دے۔ خدا کی قسم سارا مال، ساری محنت، یہ جتنے لوگ اس کو پڑھا رہے ہیں گناہگار ہیں۔ فتاویٰ میں لکھا ہے کہ گناہگار ہیں، چھاپنا، پڑھنا، پڑھانا سب حرام ہے، حرام حرام حرام۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کو حرام مت کھلاؤ، باز آؤ اس حرام سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔